بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا بچوں، اب آج ہم نے باب دوم عالمی مذاہب، اس میں سے جین مت کا تعارف جو ہے وہ پڑھنا ہے۔ اس میں جو عالمی مذاہب سے مراد یہ ہوتا ہے کہ دنیا کے جو بڑے بڑے مذاہب ہیں عالمی سطح پر جو مانے جاتے ہیں، ان میں سے جین مت جو ہے یہ ہمارے 9th کلاس کے سلیبس میں شامل ہے۔ جین مت جو ہے یہ ایک مذہب کا نام ہے اور اس کے ماننے والے اسے ابدی اور لازوال مذہب سمجھتے ہیں، یعنی کہ یہ مذہب سدا سے قائم ہے اور سدا جو ہے وہ باقی رہے گا۔ ہندوستان میں ایسے مذاہب نے جنم لیا جنہوں نے تہذیبوں کا پروان چڑھایا۔ آریاؤں کی آمد کے بعد جو بڑے بڑے مذاہب یہاں پیدا ہوئے اور اب تک قائم ہیں، ان میں ہندو مت، بدھ مت اور جین مت شامل ہیں۔ دنیا میں اس مذہب کے ماننے والوں کی تعداد 40 لاکھ سے جو ہے وہ زائد ہے۔ اب اس مذہب کی ابتدا کب ہوئی تھی؟ 5ویں صدی قبل مسیح سے اس مذہب کی جو ہے یہ ابتدا ہوئی تھی، اور جو ہے اس کے ماننے والے اس کو ایک ابدی اور لازوال مذہب مانتے ہیں کہ یہ مذہب ہمیشہ سے اور ہمیشہ قائم رہنا ہے۔ اور اس جو ہے وہ اس کا پہلا رہنما تھنکر سبھا تھا اور آخری جو ہے وہ مہاویر تھے۔ ان تمام جو ان کے یہ رہنما ہیں انہوں نے بڑی طویل عمریں پائیں۔ جین مت میں جو آخری تیر تھنکر ہیں مہاویر، ان کو بڑی اہمیت حاصل ہے اور انہوں نے اس مذہب میں دور رس تبدیلیاں پیدا کی، جن کے باعث اس مذہب کی اشاعت اور استحکام میں جو ہے وہ مدد ملی۔ اس وجہ سے اس کو جو ہے وہ اس بانی کا، جین مت کا بانی بھی تصور کیا جاتا ہے۔ جین مت جو ہے وہ 599 کاف میم میں پیدا ہوئے اور اس سے پہلے حالانکہ جین مت مذہب جو ہے وہ موجود تھا اور مہاویر نے اسی گھرانے میں آنکھ کھولی تھی جس کے اندر جو ہے وہ جین مت مذہب کی پیروی کی جاتی تھی، لیکن جین مت نے مہاویر نے بڑے ہو کر اس مذہب کی اصلاح کی، اسے منظم کیا اور اس کی اشاعت کے لیے بہت کوششیں کیں، اور ان کی ان کوششوں کے نتیجے میں یہ مذہب جو تھا وہ ارد گرد کی ریاستوں میں بھی پھلا پھولا اور مغرب میں بنارس تک پھیل گیا۔ اب بنیادی عقائد جو ہیں وہ کیا ہیں جین مت کے؟ بنیادی عقائد یہ ہیں کہ نمبر 1 یہ بنتا ہے کہ کائنات صرف ایک بنیادی حقیقت نہیں بلکہ کئی حقیقتوں کا مجموعہ ہے، اور ان میں روح سب سے بڑی حقیقت ہے۔ یہ شعور، علم، پاکیزگی اور کئی دیگر پسندیدہ صفات کی حامل ہے، اور ان کے نزدیک ارواح کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ روح کی طرح غیر روح بھی ایک اصلی حقیقت ہے۔ ان غیر روح کے مظاہر بے شمار ہیں، مگر یہ بنیادی طور پر 5 ہیں۔ ان میں ایک قسم مادہ ہے۔ روح میں مادے کی ملاوٹ ہوتی ہے۔ کرم مادے کی ایک لطیف شکل ہے اور فضا میں ہر جگہ موجود ہے۔ یہ روح کی پاکیزگی کو آلودہ کرتی ہے۔ خواہشات کا خاتمہ۔ مادے کے روح میں رہ پانے سے یہ مادے کی قیدی بن جاتی ہے۔ جین مت کا عقیدہ یہ ہے کہ ایسا خواہشات کی وجہ سے ہوتا ہے، اگر خواہشات کا خاتمہ کر دیا جائے تو پھر ایسا نہیں ہوگا۔ اس لیے جین مت میں خواہشات کو، روح میں مادے کے ملاوٹ کو روکا جا سکتا ہے تاکہ جین مت کے اخلاقی نظام میں خواہشات کو روکا جا سکے۔ پھر ریاضتوں کے ذریعے سے نفس کشی۔ روح میں پہلے سے موجود مادے کو زائل کرنے کے لیے کئی ریاضتیں جو ہیں وہ سکھائی جاتی ہیں تاکہ ان کے ذریعے سے نفس کشی جو ہے وہ کی جا سکے۔ روح کی مکمل نجات مادے کی کثافتوں سے علیحدگی کے بعد ہی ممکن ہے، اور اسی صورت میں اس کی فطری خوبیاں، علم، شعور، پاکیزگی اور ابدی مسرت نمایاں ہوتی ہیں۔ اب جین مت کی جو مرکزی تعلیمات ہیں وہ پھر کیا ہے، مرکزی خیال کیا ہے ان کی تعلیمات کا، کہ روح کو مادے سے کیسے نجات دلائی جائے۔ یعنی روح اور مادہ اکٹھا نہیں رہنا چاہیے، روح کو مادیت سے نجات ملنی چاہیے،
اور اس مذہب کے سارے اخلاقی قوانین اور ضابطے ایک جین کی زندگی کا کامل احاطہ کرتے ہیں۔ اب غیر ذی روح اشیاء جو ہیں وہ کیا ہیں؟ 5 غیر ذی روح اشیاء کو ابدی قرار دیا گیا ہے اس مذہب کے اندر۔ ان میں پہلی چیز مادہ ہے جس کے مظاہر لا تعداد ہیں۔ دوسری چیز دھرم جس کو اصول حرکت بھی کہتے ہیں، جس کے بغیر کوئی چیز حرکت نہیں کر سکتی، مثلا یہ حرکت کے لیے اتنا ہی ضروری ہے جتنا مچھلی کے لیے پانی۔ تیسرا چیز جو ہے وہ دھرم یا سکون ہے، حرکت کے برعکس چیزوں کے ساکن ہونے کے لیے سکون کا اصول ضروری ہے۔ چوتھی ابدی حقیقت آکاش یا فضا ہے جو تمام چیزوں کو جگہ فراہم کرتی ہے۔ اور پانچویں چیز کال یعنی وقت ایک اٹل اور ابدی حقیقت ہے۔ جین مذہب میں بھی دیگر مذاہب کی طرح اواگون کا عقیدہ رکھتا ہے، جس کے مطابق روح دنیا کے اندر مختلف صورتوں میں جنم لے کر چکر لگاتی رہتی ہے، اور جب تک روح کو نجات حاصل نہ ہو جائے یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری رہتا ہے۔ اب جین مت جو مذہب ہے اس کا ارتقاء کیسے ہوا؟ عام طور پر تو مہاویر کو جین مت کی جو ہے وہ بانی تصور کیا جاتا ہے، لیکن جین مت کے عقیدے اور تاریخی حقائق سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو 599 کافی میں پیدا ہوئے تھے، لیکن اس سے پہلے جین مت عقیدہ موجود تھا اور انہیں اسی گھر کے اندر جو ہے وہ آنکھ کھولی تھی جو جین مت گھرانہ تھا، لیکن انہوں نے آ کر اس عقیدے کو جو ہے وہ منظم کیا۔ ان کی وجہ سے یہ عقیدہ پھیلا پھولا اور جو ہے وہ اس کی تعداد جو ہے وہ 14,000 سادھو اور 36,000 سادھنین جو ہے اس وقت دنیا میں موجود تھے جب انہوں نے اس عقیدے کو پھیلایا تھا۔ مہاویر نے دنیا کی اصلاح کے لیے 11 شاگرد اور جانشین جو ہیں وہ کہ ان کی مدد سے تبلیغ جاری رکھی تھی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کو جو ہے وہ بہت سارے حکمرانوں کی سرپرستی بھی حاصل ہو گئی۔ دوسری صدی قبل مسیح میں اڑیسہ کے حکمران راجہ کھارویل نے اور بعد میں اشوک کے پوتے راجہ سمیراتی نے جین مت کی تعلیمات سے متاثر ہو کر اس مذہب کو قبول کر لیا۔ اس طرح شمال مغربی ہند میں شاک حکومت کے قیام کے بعد جین مت کو شاک راجاؤں کی سرپرستی بھی حاصل ہو گئی۔ گپت راجاؤں کے دور حکومت میں بھی جین مت کو جو ہے وہ اشاعت میں کافی مدد ملی۔ اس طریقے سے جین مت جو مذہب ہے اس کی حکمرانی سرپرستی میں بھی کی وجہ سے بھی اس کے پھلنے پھولنے میں کافی جو ہے وہ فائدہ حاصل ہوا۔ اب جو جین مت ہے اس کے 2 فرقوں میں یہ تقسیم جو ہے وہ ہو گیا تھا۔ 80 عیسوی میں جین مت کے پیروکار 2 فرقوں میں تقسیم ہو گئے تھے۔ ایک گروہ شوتا ممبر کہلایا، اس فرقے میں سادھو سفید لباس پہنتے تھے اور عورتوں کو سادھو بننے کی اجازت نہ تھی۔ دوسرا فرقہ جو تھا اس کا نام دگامیر تھا، اس فرقے کے سادھو کپڑے نہیں پہنتے تھے، ننگے رہتے تھے، اور ان کا کہنا تھا کہ خود مہاویر ریاضت کے دنوں میں لباس نہیں پہنتے تھے۔ دگامیر فرقے کے مطابق مہاویر نے شادی بھی نہیں کی تھی۔ ان دونوں فرقوں نے مختلف علاقوں میں جین مت کی تبلیغ اور اشاعت کی۔ دگامیر جو فرقہ تھا وہ سیاسی اثر و رسوخ کی وجہ سے کرناٹک اور دکن میں جو ہے وہ اس جین مت کی اشاعت کر پایا اور جین سادھو حکمرانوں اور امراء کے اساتذہ بنے۔ اس طرح بادشاہ، ملکائیں، وزیر، فوجی جرنیل یہ سب جین مت کے سرپرست بن گئے، اور جو ہے کچھ جین مصنفین نے پراکرت اور سنسکرت میں مذہبی ادب پیدا کیا، جبکہ جو شویتامبر فرقہ تھا اس نے گجرات، راجستھان میں اس مذہب کو پھیلایا، یعنی جین مت کو پھیلایا۔ 11ویں صدی عیسوی اور چالوکیہ خاندان کا عہد حکمرانی جین مت کا سنہری دور تھا۔ 15ویں صدی میں دگامیر فرقے میں کچھ اصلاحی تحریکیں بھی پیدا ہوئیں جنہوں نے بت پرستی کے خلاف کام کیا اور جین مت کی اخلاقی تعلیمات کو عام کیا۔ اب جین مت جو ہے اس کی 20ویں صدی میں کئی اتار چڑھاؤ دیکھے، اور جو ہے غریبوں سماجی خدمات میں حصہ لیا، غریبوں، بیواؤں، بوڑھوں ان کے لیے پناہ گاہیں بنائیں۔
تو عدم تشدد کی پالیسی پر جو ہے یہ چلتے تھے، اور فوجی خدمات کو چھوڑ کر انہوں نے تجارت کو اپنا پیشہ بنایا۔ تجارت کی وجہ سے خاصے خوشحال بھی جو ہے وہ ہو گئے، اور 1960 میں کچھ تجارتی قافلے ان کے نائجیریا اور یوگینڈا وغیرہ بھی گئے۔ پھر انہوں نے مغربی ممالک کا بھی رخ کیا، اور اب یہ لوگ برطانیہ، امریکہ اور کینیڈا میں آباد ہیں، اور اس وقت ہندوستان میں 40 لاکھ اور بیرون ہند 1 لاکھ جین مت کے پیروکار موجود ہیں۔ اچھا، اس کی ایکسرسائز کر لیتے ہیں۔ جین مت کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ اس کے لیے تو شروع میں جو جین مت کا تعارف دیا گیا ہے وہ آپ لکھیں گے۔ دوسرا سوال، روح اور مادے کے بارے میں جین مت کے عقائد ہیں، جو ان کے عقائد روح اور مادے کے بارے میں ہیں۔ اب یہ عقائد ہم نے اس کے اندر ڈسکس کیے ہیں، یہاں سے جو ہے وہ ان کو لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس کی جو مین چیز ہے، شارٹ کویسچنس اور آبجیکٹیو یہ ہم کر لیتے ہیں۔ لانگ کویسچن تو آپ بک سب چیپٹر میں سے کر ہی لیں گے۔ ہندوستان کے 3 بڑے قدیم مذاہب کے نام لکھیں: ہندو مت، بدھ مت اور جین مت۔ اس وقت دنیا بھر میں جین مت کے ماننے والوں کی تعداد کتنی ہے؟ 40 لاکھ سے زائد۔ جین مت کے آخری تیرتھ تھنکر کون تھے؟ آخری تیرتھ تھنکر مہاویر تھے۔ جین مت روح کی نجات کے لیے کس بات پر زور دیتا ہے؟ جین مت روح کی مکمل نجات مادے کی کثافتوں سے علیحدگی کے بعد ہی ممکن ہے۔ جین مت اور ہندو مت میں کون سا عقیدہ مشترک ہے؟ جین مت بھی دیگر ہندوستانی مذاہب کے مطابق اواگون کا عقیدہ رکھتا ہے، جس کے مطابق روح دنیا کے اندر مختلف جنموں کی شکل میں چکر لگاتی رہتی ہے، اور نجات حاصل کیے بغیر یہ سلسلہ کبھی نہیں رکتا۔ جین مت کے 2 فرقوں کے نام لکھیں۔ اب ایک تو گروہ جو شویتامبر اور دوسرا دگامیر۔ اس کے بعد ہے درست جواب کی جو ہے نشاندہی کریں۔ پہلا ہے ہندو مت، بدھ مت اور جین مت میں مشترک ہیں عقائد، رسوم اور ثقافتی اور لسانی رشتے۔ تو اس میں الف ب جیم دال آپشن رہ جائے گی، کیونکہ تینوں چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں۔ جین مت میں ڈیش تیرتھ تھنکر کو بہت اہمیت حاصل ہے، آخری تیرتھ تھنکر کو جو مہاویر تھے۔ پھر ہے جین مت کے 7 نظریوں میں سارا ڈیش سمٹ ہے، سارا مذہبی فلسفہ۔ جین مت کا مرکزی خیال ہے روح کو مادے سے نجات دلانا، اس طرح سے بے آپشن اس میں ٹرو آپشن ہے۔ پھر مہاویر نے جین مت کی اشاعت کی، جیم جز اس میں آپ جو ہے وہ لکھیں گے۔ پھر صحیح جملے کے سامنے صحیح اور غلط کے سامنے غلط کا غین لگائیے۔ جین مت کے ماننے والے اپنے مذہب کو لازوال سمجھتے ہیں، درست ہے۔ دگامیر کے اثر و رسوخ سے کرناٹک میں جین مت کو تقویت ملی، غلط ہے۔ پرشوناتھ 24ویں تیرتھ تھنکر تھے، غلط ہے۔ 1980 میں جین مت 2 فرقوں میں بٹ گئے، صحیح ہے۔ جین مت 5 غیر ذی روح کو اہم قرار دیتا ہے، صحیح ہے۔ آپ اس طریقے سے بچے یہ لیکچر سنیے گا، پڑھیے گا بک سے بھی اس کو بار بار، اور پھر ایکسرسائز کے جو ٹرو فالس ہیں یا جو MCQs ہیں یہ تو بک کے اوپر ہی کر لیں، اور لانگ اور شارٹ کویسچنز آپ نے جو ہے وہ لکھنے ہیں، اور پھر کاپی نوٹ بک سے مجھے اپنا کام جو ہے وہ سینڈ کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔